الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن اور کون سوال ہے یرغب رغب یرغب کہ مطلب رغبت پانا چاہنا، لیکن اس کے ساتھ الہ کا صلہ جب آ جائے یرغب الیہ اس کی طرف اس کی چاہت ہوئی، یرغب کے ساتھ رغب یرغب میں ان اگر صلہ آ جائے تو اس کا الٹا معنی ہو جاتا ہے، کون انحراف کرتا ہے، کون پھرتا ہے۔ ومن اور کون یرغب جو پھرے، ام ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے مذہب سے، الا سوائے مگر من جو کہ سفیہا سفیہا یسفہ کہ معنی بیوقوف بننا، نفسہ اپنے آپ کو، الا مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَا استفا باب استعال سے منتخب کرنا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین صالحین یعنی نیکوں میں سے ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے، الا من سفیہ نفسہ سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا یقیناً ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، آپ علیہ السلام کی قربانیاں، پھر آپ علیہ السلام کو نبی امام بنانا، انی جاعلک للناس اماما، پوری کا انسانیت کے لیے لوگوں کے لیے امام بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب اس کے تمام طور طریقے آپ علیہ السلام کے بتا دیے گئے، ان کی دعائیں بھی بتائی گئیں۔ اب اس کے امام بننے کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ باطل جو لوگ ہیں، یہودی عیسائی مشرکین، سبھی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی ملت میں کہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ علیہ السلام کا مذہب، آپ علیہ السلام کا طور طریقہ کیا تھا وہ اس سے پہلے بیان ہو چکا۔ جو ملت اس کی تھی وہ انسانی فطرت کے مطابق تھی، اللہ نے جس نیچر میں انسان کو پیدا کیا اسی نیچر کے مطابق جو مذہب ہونا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ابراہیم کان حنیفہ، یکسو تھے اللہ کی طرف، سب کچھ اللہ کی طرف اس نے سپرد کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ابراہیمی ملت سے انحراف کرتا ہے تو وہ شخص ہے جو بیوقوف ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، ورنہ تو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیمی مذہب پر ہم ہیں، تو اب ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو سب کچھ اپنا وقف کیا ہوا تھا اللہ کے لیے، اپنی خواہشات، اپنی محبت، اپنی زندگی، سب کچھ اللہ کے لیے دیا ہوا تھا اس نے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام آخری طور پر عراق میں جب ان کو نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوئے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے، اور پھر اتنا تسلیم ہوئے، اتنا سر تسلیم خم کیا اللہ کے سامنے کہ جب آخری عمر میں، یعنی آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً کوئی 100 سال تھی، اس وقت 87 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا نا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر وہ 12-13 سال کا ہو گیا، 100 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی، چلنے پھرنے اور باپ کا ہاتھ بننے کے قابل بنا،
تو اس وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ تو اس طرح کا نبی، اس طرح کی مذہب کا حامل، اور پھر آدمی اپنے آپ کو کہے کہ ملت ابراہیم میں ہوں، اور طور طریقہ ایسے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے الیاذ باللہ، کوئی عیسیٰ کو بنا رہا ہے، کوئی بتوں کو رکھ کے اس کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اور وہ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ملت ابراہیمی میں ہے۔ ملت ابراہیمی تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو ابراہیم کی دعا ہے، اور اسی کے مطابق جو دین مذہب لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگلی آیاتوں میں کی تشریح بھی میں نے شروع میں کر دی کہ وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام وہ ہے، اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، اپنے سر کو جھکانا اللہ کے حکموں کے سامنے، اور وہ ملت ابراہیمی ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ہم نے اس کو چن لیا، منتخب کیا۔ کس کے لیے منتخب کیا؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اپنے معرفت کے لیے منتخب کیا، اپنے خلیل ہونے کے لیے منتخب کیا اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس منتخب ہونے کی علامتیں بھی آج تک دنیا میں موجود ہیں کہ حج کے بیشتر اعمال جو ہیں وہ ملت ابراہیمی کے ہیں، قربانی ملت ابراہیمی کے ہے، اور ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوں گے، نیکوں میں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس قال لہو ربہ اسلم، اس جب قال کہا رب لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ حکم برداری کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو بولا اسلمت میں حکم بردار ہوں، لرب العالمین تمام عالم کے پروردگار کا۔ اس قال لہو ربہ اسلم، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ بولے میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ یعنی اس طرح کی اس کی تو زندگی، اس کی ملت تو یہ ہے۔ اب دیکھو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سر تسلیم خم کرو، تو اس نے یہ نہیں کہا اسلم تو کا نہیں کہا میں آپ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، یہ نہیں کہا، لرب العالمین دلیل بھی دی کہ بھئی کیوں سر تسلیم خم نہ کروں کہ میرا سب کچھ اسی کا ہے، جو تمام میرا ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، عالمین ہے، یہ کوئی میں احسان نہیں کر رہا، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اب جب یہ ہوا تو اپنی اولاد کے لیے بھی پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اور ہمیں یہ درس ہے کہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا، وصّا وصیت سے کہ معنی حکم دینا، بہا اس کا، ابراہیم نے، بنی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تو پہلے بتا دیا آپ کو، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم کے پوتے تھے، ہے نا، اور ان کو بطور خاص ذکر یہاں اس لیے کیا کہ آگے نسل جو پیغمبروں کی اور بنی اسرائیل کی جو چلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کی؟ یا بنیہ اے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، استفا، استفا وہی لفظ کہ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے دین کے لیے، فلا تم مت تموتن، تم مت مرو، یعنی تمہاری موت نہ آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حالت اسلام میں موت آئے، اور حالت اسلام میں موت آئے یہ حکم دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی کے اختیار میں تو نہیں کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے، یہ اختیار میں ایک حد تک ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح کی زندگی تم گزارو گے اسی پر تمہاری موت آئے گی، اور جس چیز پر تمہاری موت آئے گی اسی انداز سے تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی نیک صالح زندگی ہے، اللہ کی فرمان برداری کی زندگی ہے، تو موت بھی اللہ کی فرمان برداری ہی میں آئے گی،
اور جب موت اللہ کی فرمان برداری میں آئے گی تو قیامت کے دن جیو گے بھی تو ایمان والوں کے ساتھ جیو گے. اگر زندگی فاسق فاجروں کی ہے تو موت بھی فاسق فاجروں والی آئے گی, اور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو بھی فاسق فاجروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو یہی ہے کہ کما جیسا کہ تم زندگی گزارتے ہو ایسے ہی تمہیں موت آئے گی. تو اس لیے یہاں گویا کہ حکم یہ دیا گیا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارو. اور یہاں یہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آ رہی ہے, اور ذکر آ رہا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کا پوری زندگی سامنے آ گئی, اس کا خلاصہ سامنے آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہوا تھا. اللہ کی محبت کے سامنے اپنی ساری محبتیں پھینک دی, قربان کی, اور اپنی ساری خواہشات پھینک دی, قربان کی, اور اپنا سب اپنی جان تک بھی آگ میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوئے, اور اللہ کی اتباع سے پیچھے نہیں ہٹے. تو کیسے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم میں ہیں, جبکہ وما کان من المشرکین, اور ابراہیم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. سمجھ گئی؟